Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to compare our online QuickBooks with our desktop version. As you have already seen that the online version look and feel is bit different from what we are accustomed to using the desktop version, but for obvious reasons. کیونکہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میں کام کی صلاحیت وہی ہے، لیکن جو انٹریکشن میں جو اس کی لک اینڈ فیل، جو فونٹس ہیں اور سارا کچھ ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہمارا ڈیسک ٹاپ ورژن بہت سکون سے بنایا گیا ہے ڈیسک ٹاپ کے لیے، اور اس میں ساری فیسلٹیز ڈال دی گئی ہیں. لیکن یہی فیسلٹیز اگر ساری کی ساری انٹرنیٹ پہ دے دی جاتی تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا انٹریکشن کے لیے جو اسکرین ہوتی ہے وہ بڑی ہیوی ہو جاتی، اور ہمارا انٹرنیٹ کی جو اسپیڈ ہے اس پہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. شاید اب نیکسٹ جنریشن جو انٹرنیٹ آ رہا ہے اس پہ یہ بھی پاسبل ہو، تو ہماری لک اینڈ فیل پوری کی پوری ڈیسک ٹاپ کی آپ کو ملنا شروع ہو جائے آن لائن ورژن کے اوپر بھی، اور آہستہ آہستہ آن لائن ورژن ہی رہ جائے اور ڈیسک ٹاپ ختم ہو جائے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، وہ بھی سن لیں. ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو تناسب ہے آن لائن ورژن کا اور ڈیسک ٹاپ ورژن کا وہ 30-70 ہے، لیکن جو نئے سسٹم بک رہے ہیں اس میں اس کا تناسب ہے 80-20. 80% جو چیزیں بک رہی ہیں وہ آن لائن سسٹم ہے اور 20% ڈیسک ٹاپ بک رہا ہے. تو تھوڑے عرصے میں ان دونوں کا تناسب برابر ہو جائے گا اور پھر آن لائن آگے نکل جائے گا. یہی چیز ہر بڑے ERP سسٹم میں بھی ہو رہی ہے. سب سے بڑی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ڈیٹا سینٹر آپ نے مینٹین کرنا پڑتا تھا، ایک پورا کا پورا سرور روم، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو امپلائیز چاہیے ہوتے تھے، آپ کو پورا نیٹ ورک چلانا ہوتا تھا، آپ کو ساری چیزیں مینٹین کرنی پڑتی تھی. وہ ساری جھنجھٹ کمپنی نے اپنے سر لے لی. اب کمپنی والے ہی 24/7 365 ڈیز آپ کی تمام مینٹیننس اور بیک اپ کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک بہت بڑے مسئلے سے آزادی مل گئی. چلیں ہم سیدھا چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر، اور ہم اب دونوں ورژن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ورژن ہم کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں اور ہمیں ان میں آپس میں مماثلت کیا کیا ہے. تو لیٹس گو اوور ٹو آر کوئک بکس. آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم اپنے آن لائن ورژن پہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. جب ہم کوئی سیلز کریں گے تو یقیناً ہمیں انوائس بنانی پڑے گی، اور اس سے پہلے ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی کسٹمر اپنے پاس رجسٹر کرنا پڑے گا. اس میں بھی رجسٹریشن کے وہی طریقہ کار ہیں جو ہمارے پاس پہلے ہوا کرتے تھے. کسٹمر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم نے اسے رجسٹر کیا ہوا ہے، اور ان کو ہم جب دیکھنا چاہیں گے تو ان کی ٹرانزیکشن کی پوری ڈیٹیل آپ کا سسٹم دکھا دے گا. اور اگر کسٹمر کی اپنی ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کسٹمر ڈیٹیل پہ کریں، اور یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں جو آپ فل کر سکتے ہیں، جس میں اس کا بلنگ ایڈریس، شپنگ ایڈریس، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، پیمنٹ میتھڈ، پریفرڈ ڈیلیوری میتھڈ، یہ تمام چیزیں بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ اپنے ڈیسک ٹاپ ورژن میں کرتے تھے اسی طرح سے یہاں کریں گے، تو آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا، یہ ہمارا ریکارڈ ہے تمام سیلز کا. سیلز کے ریکارڈ میں جتنی انوائسز ہم نے ریز کی ہیں اور جتنی ہمارے پاس پیمنٹس آئی ہیں وہ تمام کی تمام لسٹڈ ہیں. یہ ہمارا ٹرانزیکشن سینٹر ہے اور یہ ہماری ساری انفارمیشن اس طریقے سے دے رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئک بکس جو کہ ڈیسک ٹاپ ورژن ہے وہ ہمیں یہ رپورٹ کس طریقے سے دیتا ہے. جب ہم کسٹمر سینٹر جاتے تھے تو آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آتی تھیں، اور جس طرح سے ہم جس بھی اپنے کسٹمر پہ کلک کرتے تھے وہ اس کی ڈیٹیل دکھاتا تھا. یہ تھا ہمارا انکم ٹریکر. اب آپ اپنے ڈیسک ٹاپ ورژن کا انکم ٹریکر کو کمپیئر کریں اپنے آن لائن ورژن کے انکم ٹریکر سے، آپ کو تقریباً وہی صورت اور شکل نظر آئے گی جو کہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ ورژن میں موجود ہے. تو یہاں تک تو پوری کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی آپ کو
کمی یا کوئی اور اس قسم کی چیز آپ کو نظر نہ آئے. اس میں تمام آپ کی انوائسز، پیمنٹس وغیرہ تمام چیزیں لسٹڈ ہوں گی. اگر آپ نے انوائس دیکھنی ہے تو انوائس آپ کو نظر آ جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے ساری چیزیں آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ. اب آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے صرف اور صرف انوائسز کی ڈیٹیل مانگی ہے تو وہ اس نے فوراً ہمارے سامنے انوائسز کی ڈیٹیل لا کے دے دی ہے. اور اسی طرح سے جب ہم پیمنٹ کی ڈیٹیل مانگیں گے تو وہ ہمیں فوراً ہی پیمنٹ کی ڈیٹیل ساری کی ساری لا کے دے دے گا. یہی صورتحال ہمارے پاس یہاں ہوتا ہے کہ کلک آف اے بٹن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کلیئرلی نظر آ جاتی ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہماری لک اینڈ فیل میں بھی فرق نہیں ہے. اصل فرق جو آتا ہے وہ ہے آپ کے ہوم پیج پہ. ہوم پیج میں ہمارے پاس سارے سمبلس، سارے آئیکونز موجود تھے جس سے ہمیں کام کرنے میں اپنے لیے لگتا تھا کہ بہت آسانی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کسٹمر سینٹر کی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آن لائن ورژن میں بھی موجود ہیں. یہاں آپ انوائس بھی بنا سکتے ہیں، یہاں آپ پیمنٹ بھی ریسیو کر سکتے ہیں یا اسٹیمیٹ بھی بنا سکتے ہیں، کریڈٹ نوٹ بھی ڈال سکتے ہیں، سیل ریسیٹ بھی ڈال سکتے ہیں، ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے پاس اس ہوم پیج سے کیا کرتے تھے وہ تمام کی تمام آپ یہاں پوری کی پوری اسی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے ہوم پیج پہ کرتے تھے. صرف یہاں کا جو ہوم پیج ہے وہ ایک مینیو ہے، وہاں کا جو ہوم پیج تھا وہ پورا کا پورا گرافک تھا. یہ دونوں کا فرق ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم کسٹمر جائیں گے تو کسٹمر میں بھی وہ تمام چیزیں لسٹڈ ہوں گی جو کہ ہمارے پاس یہاں ہوتی ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ ہوم پیج نہیں آ رہا بلکہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کے مینیو چل رہے ہیں. تو اگر آپ یہاں سے چیزیں دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی خاص فرق ہے نہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم وینڈر والے پارٹ میں آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وینڈر کی تمام ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں بھی ہمارے پاس ایکسپنسز میں وینڈرز کو سپلائرز کہا جاتا ہے، اور جب بھی آپ سپلائرز کو کلک کریں گے تو سپلائر کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو آپ کو اب شکل نظر آ رہی ہے یہ ہمارے وینڈر سینٹر کی. اب آپ دونوں وینڈر سینٹر دیکھیں، ہمارے پاس ایک جگہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے سپلائرز ہوں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے پاس وینڈر سینٹر میں تمام ہمارے سپلائرز کی لسٹ نظر آ رہی ہوتی تھی اور اس کے سامنے ان کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. اور یہی صورتحال پوری کی پوری تھی آپ کے پاس آپ کے وینڈر سینٹر آن دا ڈیسک ٹاپ. اس میں صرف اور صرف جو چیز زیادہ تھی وہ یہ تھا کہ آپ کی تمام لائنیں رنگ برنگی تھی. یہاں آپ کو شاید اتنی زیادہ کلرفل انفارمیشن نہ مل رہی ہو، لیکن ڈیٹیل ساری کی ساری، ٹرانزیکشن ڈیٹیل ساری کی ساری وہی موجود ہیں جس طرح سے ہمارے پاس نیچے دیے گئے ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہیں. تو ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو سوائے لک کے باقی تمام ڈیٹیلز اور انفارمیشن ادھر موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ اس کو استعمال کرنے میں مشکل ہوگی یہ غلط ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ یہ استعمال کرتے تھے آپ نے یہ والی چیز بھی استعمال کریں گے آن لائن، اور آپ کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم سیلز میں آتے ہیں اور کسٹمر میں جاتے ہیں تو یہاں ہم کسٹمر کی ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے کسٹمر سینٹر میں وہ تمام انفارمیشن دیکھ سکتے تھے. اس میں اس کی ڈیٹیل کی ٹرانزیکشن ایوری تھنگ از اویلیبل، اور جب بھی چاہیں ہم بالکل وہی لک اینڈ فیل اس کی بنا سکتے ہیں صرف اور صرف اوپر دیے ہوئے اس آئیکن کو کلک کرنے سے. جیسے ہی آپ اس آئیکن کو کلک کریں گے کسٹمر سارے یہاں لسٹڈ ہوں گے. جس کسٹمر کو آپ چوز کریں گے اس کی تمام ٹرانزیکشن آپ کو نظر آ جائے گی. آئیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے ایک کسٹمر اور بناتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے. ہم صرف یہاں یہ کرتے ہیں کہ اس کو کمپنی کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ فی الحال ہم اس کو بہت لمبا چوڑا ایڈریس وغیرہ ہم نہیں دیتے اور صرف ایک چھوٹا سا ایڈریس دے دیتے ہیں کیونکہ وی آر اونلی ٹیسٹنگ آؤٹ
our system. اب ہمارے پاس ایک وقت میں دو سپلائر نظر آ رہے ہیں. ایک ہمارا سیگمنٹ سپلائر ہے اور دوسرا ہمارا وہ سپلائر جو ہم نے پہلے سے ادھر رکھا ہوا تھا. اب آپ پروڈکٹ اینڈ سروسز میں جائیں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہم نے یہاں رجسٹر کی ہوئی ہیں وہ ساری نظر آئیں گی. لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ جو پیکیج ہے یہ ذرا لمیٹڈ پیکیج ہے, اس میں آپ کو بہت ساری آپشن نہیں ملے گی مختلف ٹائپ کے پروڈکٹس کھولنے کی. اس کے پاس جو آپشنس اویلیبل ہیں فی الحال وہ نان انوینٹری آئٹمز ہیں یا سروس آئٹمز ہیں. تو ہم نے سروس آئٹم کافی سارے یہاں کھولے ہوئے ہیں اور ہم انہی کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیلز بک کرتے ہیں اور ایک انوائس کریٹ کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کچھ ٹرمز آ گئی ہیں, لیکن ہم جو آئی ہوئی ہے اسی کو چلنے دیتے ہیں اور یہاں ہم اپنی پسند کی پروڈکٹ ڈال دیتے ہیں. جب ہم اس کے اندر کوئی پروڈکٹ ڈال دیں گے تو ہم اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ وغیرہ ساری چیزیں جیسے آپ کو پہلے سے بتایا تھا یہ ساری چیزیں جو ہم لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہم ایک ہی آئٹم ڈال کے اس کو سیو کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ایک نئی انوائس سیو ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت دو اوپن انوائسز ہیں اور ان کی ویلیو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی ہم انوائسز کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس ساری انوائسز کی ڈیٹیل آ جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم کسٹمر وائز دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کسٹمر وائز بھی ڈیٹیل آ جائے گی. اگر ہم نے اس کسٹمر کو لیا ہے تو کسٹمر سینٹر اس کی ڈیٹیل دکھائے گا, اس کسٹمر کو لیا ہے تو ہمارا سینٹر اس کی ڈیٹیل دکھائے گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً اسی طریقے کی لک اینڈ فیل ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود تھی. اب آپ ڈیش بورڈ پہ آ کے دیکھیں تو فوری طور پہ جتنی ہماری انکم اور سیلز ہوئی ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی. یہ چیز ہم انکم ٹریکر سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس انکم ٹریکر پہ یہ تمام چیزیں وہاں آیا کرتی تھی. یہ کیونکہ ہمارا مین ڈیسک ٹاپ ہے اس لیے یہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہے اور اس میں اس لیے اتنا سارا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن لک اینڈ فیل کے حوالے سے چند فیچرز کے علاوہ آپ کو تقریباً وہی لک اینڈ فیل مل رہی ہے جو کہ آپ کے پاس پہلے سے تھی. آئیے سپلائرز میں بھی ہم ایک نیا ایڈ کرتے ہیں سپلائر اور اس کے بھی اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہوگا. یہ ایک ہمارا سیمنٹ ڈپو ہے جو ہمیں سیمنٹ سپلائی کرتا ہے. اب ہمارے پاس دو مختلف سپلائرز آ گئے اور یہ ہمیں اکوپمنٹ دے رہا ہے رینٹ کے اوپر. اس کی اماؤنٹ ہم نے ڈال دی ہے یہاں اور اس کو سیو کر دیا. اب ہمارے پاس ایکسپینس سیو ہو گیا اور اب جب ہم ڈیش بورڈ پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ ہمیں ساری ڈیٹیل دکھا دے گا. ہماری انکم کتنی ہوئی ہے, سیل کتنی ہوئی ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایکسپینسز کی ڈیٹیل جب آپ دیکھنا چاہیں آپ کے پاس تمام ایکسپینسز کی ڈیٹیل یہاں موجود ہے. کیونکہ ابھی تک یہ سارے ایکسپینسز ہم نے پے آف نہیں کیے ہوئے تو آپ انہیں ویو بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آئیں اپنی رپورٹس پہ. ہمارے پاس پوری ایک پرنٹڈ رپورٹ فارمیٹڈ جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آئے گی جس میں ہمارے پاس کیا انکم ہوئی ہے, کیا ایکسپینس ہوا ہے, سارا کا سارا لسٹڈ ہے. ایک چیز یاد رکھیں کیونکہ ہم نے یہ آن لائن سسٹم لیا تھا پاکستان کے لیے اس لیے اس کے اوپر جو آپ کو کرنسی نظر آ رہی ہے وہ PRS ہے یعنی پاکستانی روپی. تو یہ آپ چاہیں تو پرنٹر پہ بھی بھیج سکتے ہیں, چاہیں تو PDF لے سکتے ہیں. آپ کے پاس کمپلیٹ رپورٹ موجود ہے. سو اوور آل we can say that the look and feel initially might be a bit different from our Desk Pro. لیکن جیسے جیسے آپ ڈیسک ٹاپ کے ساتھ ساتھ آن لائن استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی اتنا ہی آسان ہے
بلکہ شاید زیادہ آسان آپ کو لگے. اور آپ سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے بھی استعمال کر لینا ہے. بیک اپ کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے رکھنا ہے, کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آٹومیٹک ہو رہا ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی رپورٹنگ جس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کو پرنٹ کر کے بھیجیں. آپ یہ ایپ اس کو دیں اپنے موبائل پہ, اور وہ ایپ کے اوپر ہی یہ تمام چیزیں جہاں سے مرضی بیٹھ کے چیک کر سکتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا فائدہ مینجمنٹ کو. مینجمنٹ کا ہمیشہ آپ کے پاس ہونا, یا آپ سے یہ کہنا کہ اس کو PDF کر کے مجھے ای میل کر دو کی ضرورت نہیں. مینجمنٹ کے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے, ملک میں یا ملک سے باہر, لاگ ان ہو, آپ ان کے پاس ایپ ہے, ایپ پہ اپنی ساری کی ساری کارکردگی دن کی وہ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ فیسلٹی آپ کو کلاؤڈ بیس سے ہی آ سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ڈفرینس ہو, اگر وہ کسی ایسے ملک میں گئے ہوئے ہیں مینجمنٹ کے چند لوگ جہاں رات ہماری جب ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے, تو آپ کو رات میں ان کو مینجمنٹ رپورٹس بھیجنا بڑا مشکل ہوگا. اور اگر آپ کا سرور روم بھی بند ہے تو پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ وہ ساری رپورٹس ان کو جا سکے. لیکن اس کیس میں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپ کے سرور پہ ہے ہی نہیں, یہ کلاؤڈ بیسڈ ہے, کمپنی اپنے پاس مینٹین کر رہی ہے, تو بآسانی یہ ساری رپورٹس ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جس کو چاہیے, جو آتھرائزڈ بندہ, وہ آرام سے جنریٹ کر کے دیکھ سکتا ہے.